بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث عرینہ پہ گفتگو چل رہی ہے اور احادیث، ان کی شروع، ان کے متعلقات جتنے بھی دراز ہو جائیں بہت خوشی اور مسرت کا سامان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث پڑھنے میں جو لطف ہے شاید وہ کسی اور علم میں نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ آہاں کہ خواندہ ہما از یاد من برفت، وہ جو کچھ کہ میں نے پڑھا تھا سارے کا سارا میرے حافظے سے محو ہو گیا، اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنم، سوائے اپنے دوست، اپنے یار، وہ جگہ، وہ شخص جس سے محبت ہے، اس کی باتوں کے علاوہ اب کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اسی کو بار بار دہراتا ہوں۔ تو حدیث عرینہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحب معراج علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہی بات ہے، اور جتنی بھی رونقیں ہیں انہی کے دم سے قائم۔ آج یہ باتیں بہت علمی ہیں، لیکن ہمیں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو لوگ چند ایک احادیث پڑھ کر فتوے کے میدان میں اتر آتے ہیں اور لوگوں کو، اپنے دوستوں کو کوئی ایک آدھ روایت سنا کر اپنی اور ان کی گمراہی کا سامان پیدا کرتے ہیں، یہ حدیث، اس کی تشریح ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ جو آج کی بات ہے اسے سوچیں کہ وہ کس قدر قلیل سرمائے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئے، ان کا علم کتنا ہے، ان کے پاس حدیث کو سمجھنے کی اہلیت کتنی ہے، اور وہ حدیث کے جو بنیادی اصول ہیں ان اصولوں سے کتنا واقف ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھیں گے۔ اس حدیث کو ہم نے بنیاد بنایا تھا حدیث عرینہ کے سلسلے میں، اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں یہ سب سے پہلے یہ حدیث لائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کے مطابق اس حدیث کا نمبر 233 آتا ہے، اور ہمارے خیال میں یہ تھی پہلے سے پلان میں بات کہ ہم اس کے مختلف طرق، اس حدیث کے مختلف روایات، اس حدیث کی مختلف روات کی تصریحات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ صرف ایک جگہ بخاری میں کیا، حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایک روایت پڑھ کے اس پہ حکم لگانا یہ کس قدر ظلم ہے اپنے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو انصاف پر اعتماد کرتے۔ چنانچہ آپ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے، جو یہ ہماری بنیاد تھی جہاں سے ہم چلے تھے، اور پھر ہم اس کی مثالیں آپ کو دیں گے کہ دیکھیے اسی حدیث کی روایات میں تغیر کیسے واقع ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان تغیرات کو نہیں جانتا تو کبھی بھی اس حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا تو اور بھی تو احادیث ایسی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن حرب اپنے استاد سے روایت کی ہے، اور انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، من عقل قبیلے سے تھے، او عرینہ یا عرینہ قبیلے سے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک قبیلہ ہوگا۔ ہم نے اس کی تشریح میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ عقل سے بھی لوگ آئے تھے اور عرینہ سے بھی آئے تھے،
یہ جو شک پڑا ہے عقل سے آئے تھے یہ ارینا سے، یہ شک اصل میں حدیث کے راوی حماد کو پڑا ہے، جیسے کہ کتابوں میں تصریح آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ صراحت کی ہے۔ فَاجْتَوَوُا الْمَدِینَہ، مدینہ منورہ میں ان کو استسقاء کی بیماری لگ گئی، پانی پیتے تھے اور خیال ہوتا تھا کہ پانی نہیں پیا، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جو مرض انہیں چمٹ گیا اس کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے اور ان کے پیٹ بہت بڑھ گئے۔ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بِلَقَاحٍ، کہ وہ اونٹنیاں جو بہت زیادہ دودھ دے رہی ہیں ان کے پاس وہ چلے جائیں، وَإِن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اور وہ پئیں ان اونٹنیوں کے پیشاب اور ان کا دودھ، البان لبن سے۔ فَانْطَلَقُوا، پس وہ چلے، فَلَمَّا صَحُّوا، اور جب وہ صحت مند ہو گئے، قتلوا، انہوں نے قتل کیا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حفاظتی صحابی رضی اللہ عنہ کو، وَاسْتَاقُوا النَّعَامَ، اور انہیں ہاکا اونٹنیوں کو، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، اور دن کے ابتدائی حصے میں یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھیجا جو ان کے نقش قدم دیکھ کر کھوج لگائے، ایک کھوجی کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جب دن مزید چڑھا، جِیءَ بِهِمْ، وہ جو افراد گئے تھے 20 افراد، اور ان کے نام بھی عرض کیے تھے کچھ کے، وہ انہیں پکڑ کر لے آئے۔ فَأَمَرَ، پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، وَأَرْجُلَهُمْ، اور ان کے پاؤں کاٹے گئے، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور حرہ جہاں پر سیاہ پہاڑ، مسجد قباء جہاں واقع ہے اس سے کچھ فاصلے پہ ان کو ڈال دیا گیا، یستسقون، وہ پانی کی طلب کرتے تھے، فلا یسقون، اور پانی انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فہؤلاء سرقوا، ان لوگوں نے پہلا جرم یہ کیا کہ چوری کی، وقتلوا، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ انہوں نے قتل کیا، تیسرا جرم یہ کیا کہ کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، وحارب اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جنگ مول لی۔ یہ ہے پوری روایت، اس کی تشریح ہم نے عرض کر دی کہ دونوں قبائل کے لوگ آئے، انہوں نے پناہ مانگی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی اور اصحاب صفہ کے ساتھ ٹھہرا دیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو دودھ چاہیے، دودھ پینا ہے، اور ہم ایسے ایسے بیمار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنیاں ہیں، جاؤ اور وہاں رہو۔ اونٹنیاں دونوں طرح کی تھی، صدقے کی بھی تھی، اور یہ ان کے لیے پینا ان کا دودھ جائز تھا کیونکہ یہ مسافر تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملک خاص بھی تھی جن کا دودھ آپ کے لیے لایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر جتنے جرائم کیے، انہوں نے تو 4 جرائم لکھے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ حفوہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے 6 جرائم کیے، 6 جرم کیے۔ ایک جرم تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں پتہ تھا کہ شام کو ہمیشہ دودھ پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے اس حد تک تنگ کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطش آل محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پیاسا رکھا، اللہ اس کو بھی پیاسا رکھے۔ اس کی طرف محدثین نے تصریح نہیں کی ہوگی، ہمارے علم میں نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے یہ حفوہ ہے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے جرم کیا وہ یہ کہ مرتد ہو گئے،
تیسری چیز، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے سے پہلے چوتھی چیز یہ کہ ان کی زبان باہر کو کھینچ کے اس میں کانٹے چبھو دیے۔ پانچویں چیز، ان کی آنکھوں میں بھی مارا، ان کی بینائی ضائع کر دی۔ چھٹی چیز، اس کے بعد انہوں نے ایک اونٹنی کو ذبح کیا جس کا نام ہنا تھا، کیونکہ اونٹنیاں جب لائی گئی ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا اور آپ نے فرمایا ہنا کہاں ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ اور ساتویں چیز، انہوں نے ڈاکہ مجموعی اعتبار سے جو ڈالا تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سزا دی ہے وہ فقہی اعتبار سے کیا تھی وہ تو آئے گی بعد میں بات، انشاءاللہ امید ہے آخری بیان جو اس کا ہوگا تو اس میں وہ بات بھی آ جائے گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے معاملے میں ان سے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے آنکھیں ضائع کر دی تھیں، ان کی بھی آنکھیں ختم ہوئیں۔ انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہیں بھی قتل کیا گیا۔ انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں ڈاکے کی سزا میں بھی اور ویسے بھی کاٹے گئے۔ انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاسا رکھا اور یہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگتے رہے اور انہیں پانی نہیں دیا گیا کیونکہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عادت طیبہ یہ تھی کہ شرعی حد جب کوئی بھی نافذ کرتے تھے جس میں خون بہتا تھا تو اس کے بعد عربوں کے رواج اور قاعدے کے مطابق اس چیز پر گرم تیل ڈال دیتے تھے تاکہ جن رگوں سے خون آ رہا ہے ان کے منہ بند ہو جائیں، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا کیونکہ آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ سزا پورے طور پر نافذ ہو، اور وہ پورے طور پر نافذ ہونے کا یہی تھا کہ ان کا خون بہہ جائے اور یہ مر جائے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 مقامات پر لائے ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اس مسئلے پر بحث کر لو کہ باب انہوں نے باندھا ہے ابوال الابل، اونٹوں کا پیشاب، والدواب اور جانوروں کا، والغنم اور بکریوں کا، اور جہاں پر یہ سب چیزیں رہتی ہیں، مثلاً بکریاں ایک جگہ پر رہتی ہیں، دوسرے جانور ایک جگہ پر رہتے ہیں، گھوڑوں کا استبل ہوا کرتا ہے، اونٹوں کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، ان جگہوں کے متعلق حکم کیا ہے تو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، تو کیا اونٹوں کا پیشاب پینا جائز ہے یا یہ کہ کوئی اور بات تھی؟ بحث اس پہ ہے، یہ فقہی بحث ہے، انشاءاللہ آخر پہ اس پہ بات پہ آئیں گے کہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے، لیکن ان الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے یہ الفاظ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی جگہ لائے ہیں، پھر اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں دوسری جگہ لائے ہیں۔ اس حدیث جو پہلی ہے اس کا نمبر ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے یونینی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے کے مطابق 232 ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اسی حدیث کو دیکھیں گے تو یہ حدیث پھر آپ کو ملے گی جہاں پر انہوں نے اس حدیث کا نمبر دیا ہے 1501۔ فرق آ گیا نا بہت، وہ لائے کہاں ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے پھر باب باندھا ہے کہ باب استعمالی ابل الصدقہ، صدقے کے جو اونٹ ہیں، زکوٰۃ کے جو اونٹ ہیں، جو اونٹ جن کا تصدق خرچ کرنا واجب ہے، وَأَلْبَانِهَا، اور ان کا جو دودھ ہے ان اونٹنیوں کا، لِأَبْنَاءِ السَّبِیل، مسافروں کو پلانا کیسا ہے۔ وہاں اونٹنیوں کے پیشاب پر بحث تھی، اور یہاں پر بحث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے صدقے میں جو دودھ آتا ہے اس دودھ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔
حدیث ایک ہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اسے 13 جگہ پر لا کر 13 مختلف اس کے شیڈز بتائیں گے کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ اور یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں، وہاں تھا کہ کچھ لوگ آئے عقل سے اور ارینا سے، اس حدیث میں کہتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یہاں بدلیں، وہاں پہ سلیمان بن حرب تھے، یہاں پہ مسدد سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ چلیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت وہاں بھی یہاں بھی، ان ناسم من ارینا، یہاں پر عقل کا ذکر نہیں ہے۔ یہ پہلا فرق پڑ گیا یہاں پہ۔ اب اگر کوئی آدمی نہیں جانتا کہ 13 مختلف مقامات پر یہ حدیث آئی ہے اور اس حدیث کو پڑھے گا تو کہے گا کہ ارینا کے لوگ آئے تھے، دوسرا کہتا ہے عقل والے بھی شامل تھے، اختلاف پیدا ہوگا نا۔ وہاں پر حماد کو شک تھا کہ عقل تھے یا ارینا تھے، یا امام بخاری رحمۃ اللہ تصریح کر دی کہ جو ان کے اساتذہ کی ایک اور استاد نے بتایا، انہوں نے ارینا کا نام لیا، انہوں نے عقل کا نام نہیں لیا۔ تو کہیں حدیث سارے لوازمات سمیت آ جاتی ہے، کہیں راوی اسے مختصر کر دیتا ہے، چونکہ مزینہ کے لوگ ارینا کے لوگ ان کے نزدیک زیادہ تھے، اسی انہوں نے ان کا ذکر کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ان یاتو ابل الصدقاتی، کہ وہ صدقے کے جو اونٹ ہیں وہاں چلے جائیں۔ یہ وہاں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں کے پاس بھیجا، وہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کے پاس بھیجا جو وافر مقدار میں دودھ فراہم کر رہی تھیں۔ تو وافر مقدار میں دودھ فراہم کرنے والی اونٹنیاں، ان کے یہ لقاح کا لفظ وہاں آیا تھا، یہاں لفظ یہ آ گیا ہے کہ انہیں بھیجا تاکہ وہ صدقے کی جو اونٹنیاں ہیں ان کے پیشاب اور ان کے دودھ کو پئیں۔ وہاں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کی۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ فقط الراعی، انہوں نے ایک تو رائی جو نگران تھے وہاں ان کو شہید کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیچھے سے ہنکا کر اونٹنیوں کو لے گئے۔ یہ تیسرا فرق نکل آیا۔ اور پھر یہاں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور آنکھیں یہ ہوئی، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ، اور انہیں حرہ کے میدان میں پھینک دیا۔ اگلے لفظ دیکھیے یہاں کے آئے ہیں، اگلے لفظ آئے ہیں کہ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ، اور وہ پتھروں کو چاٹتے تھے۔ وہاں آیا ہے پانی مانگتے تھے، انہیں پانی نہیں دیا گیا، یہاں آیا ہے پتھروں کو چاٹتے تھے۔ یہ دو الفاظ جو ہیں یہ اس واقعے کی سانے کی سنگینی پہ دلالت کرتے ہیں کہ اس حد تک بات ہو گئی تھی کہ پتھروں کو چاٹنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سمل سے واضح فرما دیا کہ جو آدمی بھی لوگوں کو قتل کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، شریعت اسے اتنی سخت سزا دے سکتی۔ دیکھا آپ نے، اگر کسی نے اسی حدیث کو پڑھا ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ پانی مانگتے تھے، پانی دیا نہیں گیا، تو کہے گا کہ پیاس کے مارے وہ پتھر چاٹتے تھے، باقی کچھ نہیں، حالانکہ دوسری حدیث میں تشریح آ گئی۔ یعنی یہ 4 فرق نکل آئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے صدقے میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یا وہ اپنی خواہش سے وہاں وہ لوگ چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر انہیں دودھ پینا تھا انہوں نے، اور پیشاب وغیرہ بھی، تو یہ کیسے جائز ہو گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں اس کا اس بات کیا کہ ہاں ایسے ہوا ہے، اور جو مسافر ہے وہ زکوٰۃ کے جانوروں سے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں، اور تیسری جگہ کی روایت میں ان کے ایک اور استاد ہیں، ان کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان راہتم من عقل ثمانیہ، عقل قبیلے کے، پہلی جگہ حماد کو شبہ ہوا تھا کہ عقل یا ارینا، دوسری جگہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا ارینا تھے، یہ تیسری روایت دیکھ لیجئے۔
انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان راہتم من عقل ثمانیہ، عقل قبیلے کے 8 افراد آئے، قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب کہاں عقل یا ارینا، کہاں صرف ارینا اور یہاں صرف عقل آگے۔ اب اگر ایک آدمی اس روایت کو پڑھتا ہے اور دوسرا صرف اس روایت کو پڑھتا ہے تو اس کی نظر حدیث کے پورے ذخیرے پہ نہیں گئی۔ جب وہ فتویٰ دینے بیٹھے گا تو اسے چاہیے کہ 13 تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات ہیں، انہیں دیکھیں۔ پھر اگر ہمیں اس طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان روایات کا تقابل کرتے مسلم سے بھی۔ مسلم میں ایسے الفاظ ہیں جو بخاری کی 13 روایات میں نہیں۔ پھر ہم اس کا تقابل کرتے ترمذی سے، پھر نسائی سے، ابن ماجہ سے، مصنف عبدالرزاق سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ یہ ساری حدیث کی نہایت اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ روایت کس کتاب میں کن الفاظ کے اضافے یا حذف کے ساتھ آئی ہے، کہاں کسی راوی نے کوئی بات بڑھا دی ہے اور کہاں اس نے اس کو مختصر کر کے بیان کر دیا ہے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فتویٰ دے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو حتیٰ کہ واقعتاً بھی بیان کرے، اور وہ صحیح بھی ہو تو غلط ہے اس لیے کہ مطالعے کی وسعت، نظر کی گہرائی، زبان پہ قدرت اور عبور ہوگا تو پھر سمجھے گا کہ بات اصل میں کیا۔ اس روایت میں پہلا فرق آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ان راہتم من عقل، کہ ایک گروہ تھا، اور وہ کتنے تھے؟ 8 8 آدمی تھے۔ اس دن ہم نے عرض کر دیا تھا کہ ارینا کے اتنے تھے، عقل کے اتنے تھے، اور ایک آدمی کا ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 آدمی عقل کے آئے، حالانکہ عقل اور ارینا دونوں کے تھے۔ دوسرا دیکھیے، پیچھے کسی روایت میں نہیں آیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابغنا رسلن، ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا ما اجد لکم، میرے پاس دودھ کہاں سے آیا سوائے اس کے کہ تم چلے جاؤ اونٹنیوں کے پاس اور وہاں جا کر اپنی اس خواہش کو پورا کر لو۔ فانطلقوا، اور وہ چلے، فشربوا من ابوالہا والبانہا، اور انہوں نے ان اونٹنیوں کے پیشاب پیے اور دودھ پیا، حتیٰ صحوا، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گئے۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ ما اجد لکم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، یہ پچھلی روایات میں نہیں آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی خواہش سے گئے، خواہش تو یہی تھی کہ انہوں نے دودھ کی خواہش کی پینے کی۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ ان کا اللہ کے رسول ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں دہی اور لسی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، دودھ ہوتا ہے، تو ہم یہاں مدینہ منورہ میں اس غذا پر گزارا نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اور دیکھیے پھر یہاں تک کہ وسمنوا، اور وہ موٹے ہو گئے، صحت بھی ٹھیک ہو گئی، چہروں کے رنگ بدل گئے، پیٹ بھی ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد وہ موٹے ہو گئے پی پی کے دودھ اونٹنیوں کا، اتنی اچھی صحت ان کی ہو گئی۔ یہ بخاری کی پچھلی روایات میں نہیں آیا۔ سامنے اس سے معلوم ہوتا ہے کیا کہ انہوں نے کچھ مدت تک وہاں قیام کیا ہوگا، وہ ہوا ان کو راس آئی ہوگی، لیکن کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ کی پہلی روایت کو پڑھے تو وہاں ذکر ہی نہیں ملتا۔ بظاہر یہ فرق چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن فقہی اعتبار سے اس پہ پورے مسائل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ صدقے کا دودھ کسی مریض کو اگر دینا ہے زکوٰۃ سے کسی اور چیز سے تو اسے اتنا پلایا جا سکتا ہے اور اتنے دن وہ اسٹے کر سکتا ہے گورنمنٹ کے خرچے پر، جتنے دن میں اس کی صحت ٹھیک ہو جائے اور یہاں تک کہ چہرے میں شادابی آ جائے۔ یہ فرق نکلا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یسار رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے شہید کر دیا،
خبر مدینہ منورہ کیسے پہنچی کچھ پتہ نہیں چلتا پچھلی روایات سے. پہلے جو اس کی 2 روایات آئی ہیں اس میں کچھ نہیں. یہ روایت ہے فَأَتَى الصَّرِيخ، صرخہ، چیخنا، چلانا، خطرے کی اطلاع دینا. ایک صاحب جو چلا رہے تھے وہ آئے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور طلب کیا انہوں نے یہ کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو بھیجیں آپ کی اونٹنیوں کے ساتھ اور صدقے کی اونٹنیوں کے ساتھ. یہ ہو گیا ہے. یہ پہلی مرتبہ امام بخاری یہاں لائے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا. اس سے محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ افراد تھے جو اونٹنیوں کی حفاظت پر مشتمل تھے اور انہوں نے قتل بہرحال ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کیا اور اونٹنی بھی ایک ہی ذبح کی اور باقی وہ ہکا کر لے گئے اور یہ جو صاحب تھے بچ گئے رضی اللہ عنہ اور یہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں اس خطرے کی وقوع کی اطلاع دینے کے لیے. اب یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اور جگہ پہ نہیں ملیں گے. اب اس میں 5واں دیکھ لیجئے فلما ترجل النہار، جب دن چڑھا. انہوں نے لفظ استعمال کیا جب خوب روشن ہو گیا. اس کا مطلب ہے ظہر سے پہلے کا وقت کوئی ایسا ہوگا. ثم امر بمسامیر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سلائیوں کو گرم کیا جائے. یہ اور کہیں نہیں ملے گا. اور جگہ آیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی. یہاں یہ الفاظ زائد آئے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا. خود ان کا حکم فرمانا اور بات ہے اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ اگر کر دیا ہوگا تو وہ اور بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کر دی کہ آنکھوں کی وہ سلائیاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گرم کی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام وقت اگر ایسی سزا دینا چاہتا ہے تو دے گا نہیں دے گا. حدود پہلے نافذ ہوئی تھی نہیں تھی یہ بحث ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یہ حکم دیا تھا بس وہ سلائیاں گرم کی گئیں. فقہ لہم بہا، اور ان سلائیوں کو ان کی آنکھوں میں پھیر دیا گیا اور انہیں پھینک دیا گیا حرہ میں. اور پھر یستسقون، یہ پہلے الفاظ آئے ہیں نا، وہ پانی طلب کرتے تھے اور پھر انہیں فما یسقون، اور انہیں پانی نہیں دیا گیا حتیٰ ماتو، یہاں تک کہ وہ مر گئے. یہ ماتو کا الفاظ اور جگہ نہیں آئے، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے. آپ کہیں گے اتنے دقیق فرق اس سے کیا پڑتا ہے؟ بھیا فرق یہ پڑتا ہے کہ علم حدیث میں ایک ایک حرف کو دیکھا جاتا ہے کس راوی نے کیا کہا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا تھا، یہ لفظ فرمایا تھا. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی اور سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں دے دیں. وہاں الفاظ کیا ارشاد فرمائے تھے؟ فرمایا تھا الثلث، 1/3 تیسرا حصہ، والثلث کثیر، اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر کا لفظ کہا تھا یا کبیر کا لفظ کہا تھا؟ والثلث کثیر او قال کبیر، یا یہ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں کے معنی آگے چل کے ایک ہی بن جاتے ہیں. لیکن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، ان کے احترام اور ان کی بادشاہت اور ان کا جلال اس بات پر پابندی لگاتا ہے کہ ہم کوئی ایک حرف ان سے ایسا منسوب کر دیں جو انہوں نے نہیں فرمایا. اس لیے یہ بحثیں دیکھنی پڑتی. امام بخاری رحمۃ اللہ طبعی بات ہے کہ پانی نہیں دیا گیا اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ دیے گئے تو مر ہی جانا تھا نا، لیکن کہیں نہیں آیا، یہاں آیا حتیٰ ماتو. یہ 8واں فرق ہے اس ایک روایت میں. تیسرے نمبر کی جو حدیث ہم سنا رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب پورا باندھا ہے اس بات پر کہ لوگ جب مرتد ہو جائیں تو کیا ان کو جلا دیا جائے، یعنی مرتد آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جلا دینی بھی چاہیے.
انہوں نے جو اتنی روایت بیان کی ہے، اس پہ ایک ذرا سی بات خیال میرے جو بچے جو طالب علم پڑھیں گے بخاری کو، واقدی نے ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ذکر کیا ہے بعض مورخین نے کہ انہیں سولی دی گئی، لیکن محدثین اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سولی بس یہی کچھ تھا اور کیا تھا۔ اور واقدی کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں جلا دی گئی تھیں، آگ لگا دی گئی تھی، تاکہ جو لوگ دیکھیں اس آگ کو، لاشوں کو جلتے ہوئے، انہیں پتہ چلے کہ ڈاکہ ڈالنا اور یوں لوگوں کے مال چھین کے بھاگ جانا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ معصوم شہریوں کو لوٹو؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ پرامن افراد ان کو قتل کرو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو جلانے کا حکم دیا، اور نہ یہ اور کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو زیادہ لوگوں نے نقل نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ سے جب یہ حدیث شریف پڑھی تھی تو حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ یہ انہوں نے اصل میں اشارہ سارا اوپر باب یہ باندھا کہ کیا مشرک، شرک کرنے والا، وہ جب مرتد ہو جائے تو کیا اس کی لاش کو سزا نافذ کرنے کے بعد جلا بھی دینا چاہیے؟ اور پہنچے کہاں؟ یہاں تک کہ وہ مر گئے، آگے ذکر نہیں کیا لاش جلانے کا۔ تو اس کا مطلب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ لاش کو نہ جلایا جائے، مرتد ہو گیا ہے بس یہ سزا اس کی کافی ہے، کیونکہ آگے انہوں نے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کیا۔ یہ تیسرا مقام تھا جہاں پہ آپ نے دیکھا 8-10 فرق تو ایسے ہی نکل آئے ایک روایت کے اور دوسری روایت کے۔ اب اگر کسی انسان نے صرف یہی روایت پڑھی ہوگی نا بخاری کی، تو وہ عقل اور ارینا اور یہ سارے قصے وہ کہاں سے اس اختلافات کو تلاش کرے گا؟ اور پھر لاش کو، میت کی لاش کو جلانا ہے یا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مسلک اس حدیث سے پتہ چلے گا، باقی جگہ سے نہیں۔ چوتھی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور چوتھی جگہ پہ یونینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نسخے کے مطابق وہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، قصۃ عقلم و ارینا، عقل اور ارینا کا قصہ کیا ہے۔ اور عبد الاعلیٰ ان کے استاد ہیں، پہلے کچھ اور تھے، پھر مسدد تھے، سلیمان تھے، مسدد تھے، پھر تیسرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ یاد تھا کہ کس استاد نے کس حدیث میں کون سے الفاظ کہے۔ یہ ہے ان کے حافظے کا کمال، اور یہ ہے خدا کی رحمت جو مسلمانوں پہ ہوئی کہ اس امت نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی نہیں، ایک ایک چیز جس حد تک ہو سکتا تھا محفوظ کر لی۔ اور اس معاملے میں مسلمان صرف اور صرف ایسی امت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے تو خیر کہنے ہی کیا، وہ تو پچھلے زمانوں کے پیغمبر تھے، ان کی امتیں کوئی چیز محفوظ نہیں کر سکی۔ حضرت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام ان کا تو زمانہ ہی بہت پہلے کا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہیں۔ اس زمانے میں لوگ لکھنا سیکھ گئے تھے، تورات کے نسخے میں بھی لوگ لکھنا سیکھ گئے تھے، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کس چیز سے روکا تھا، کس کا حکم دیا تھا؟ 10 صفحے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور اس امت کا عشق اور محبت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جو داہن مبارک سے نکلا ہے ایک ایک لفظ اگلوں نے بتایا کہ کیا ہے۔ یہ ان کے دیکھیے چوتھی روایت یہاں لائے ہیں، اور اس میں انہوں نے عقل اور ارینا کا قصہ بیان کر دیا ہے۔ عبد الاعلیٰ ہیں، اور یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حدثہم، انہوں نے بیان فرمایا کہ ان ناسم من عقلم و ارینا، ایک جگہ آیا تھا عقل قبیلے کے آئے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دوسری جگہ آیا تھا کہ ارینا کے، پھر حماد کو شک تھا، انہوں نے کہا عقل یا ارینا کے۔ اس حدیث نے بات صاف کر دی کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا عقل اور ارینا دونوں کے لوگ شامل تھے۔ دیکھا آپ نے،
اب جو آدمی کہتا ہے صرف عقل سے آئے تھے، اس کے پاس بھی بخاری سے دلیل ہے. جو کہتا ہے ارینا سے آئے تھے، اس کے پاس بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث دلیل ہے. یہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ اچھا حضرت نے کبھی ایک قبیلے کا ذکر کر دیا، کبھی دوسرے کا ذکر کر دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ دونوں تھے، عقل بھی اور ارینا بھی. یہاں پر وہ کہتے ہیں ان ناسا من عقل و ارینا، ارینا قبیلے اور عقل کے افراد حاضر ہوئے تھے. قدموا المدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. یہ پہلا فرق نکلا روایات کا. دوسرا فرق دیکھیے، وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، اور انہوں نے اسلام کے متعلق گفتگو کی، بحث کی. یہ کہیں نہیں آیا پچھلی روایات. یہ پہلی مرتبہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں دریافت کیا. مشرک ہوں گے، آئے تھے مشرک تھے، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق گفتگو کی. فقالو یا نبی اللہ، اور کہا اللہ کے رسول ہم ان قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. پھر کچھ عرصہ رہے ہوں گے. یہاں درمیان میں راوی نے بات نہیں کی کہ وہ کتنا عرصہ رہے، کیا ہوا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ اسلام کے متعلق بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو وہاں کے ہیں جہاں دودھ دہی وغیرہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ہم شہر کے لوگ نہیں ہیں. اور ان کو کیا ہوا، مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی. یہ لفظ جو یہاں پر استعمال کیا ہے وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِینَہ، مدینہ منورہ میں انہیں بیماری لگ گئی. یہ لفظ پہلے نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس طرح باقی ساری روایت وہ ایسے ہی لائے ہیں. اور پھر آخر پہ آ کے کہتے ہیں کہ حتیٰ ماتو علی حالیم، یہاں تک کہ وہ مر گئے اسی حال میں. قال قتادہ، یہ دیکھیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں. قتادہ نے کہا بلغنا، اسی حدیث کے آخر پہ، کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک کان یحث علی الصدقۃ، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پر آمادہ کرتے تھے، ابھارتے تھے، ترغیب دلاتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وَيَنْهَا عَنِ الْمُثْلَةِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے روکتے تھے کہ کسی شخص کا مصلح کیا جائے. یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. یہ سارے محدثین تمام عام طور پہ اسی کو لکھتے ہیں، مگر یہ بات تسلیم کرنا بہت دشوار ہے. ہمیں اس لیے اس کی دشواری پیش آ گئی ہے کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تو سمجھ میں آئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہیں لائے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جہاں بھی لائے ہیں نا، آگے چل کے 3 مقامات ان ساری روایات میں سے جو آپ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں، ان میں سے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایک کا جملہ آخر پہ شامل کر لیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ صدقہ دینے کا حکم فرماتے تھے اور مصلح سے منع کرتے تھے. یہاں ایک اضافی جملہ یہ ہے، 2 اضافی جملے آگے بھی آ رہے ہیں. اب آدمی سوچتا ہے کہ وہ آئے مرتد ہوئے، یہ وہ سب کچھ ہو گیا، اس جملے کا ان سے کیا تعلق بنتا ہے؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتے تھے. چلیے یہ بھی جوڑ لیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صدقے کے اونٹ تھے، اور یہ عقل اور ارینا کا قصہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کہ مسافروں پہ صدقہ کیا کرو، انہیں اس طرح دودھ پلایا کرو. یہ مصلح سے منع کرتے ہیں. یہ بہت سے محدثین آئے ہیں، لیکن بھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ قتادہ بھی کہتے ہیں اور بھی بعض روات کے یہ مصلح یہ تھا. مصلح کسے کہتے ہیں؟ مصلح کہتے ہیں کہ کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو کاٹ کر پھینک دینا نفرت سے. مثلا آنکھیں نکال لی جائیں، کان کاٹ دیے جائیں، اس کا ناک کاٹ دیا جائے.
وغیرہ وغیرہ، جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ کر پھینک دینا تاکہ اس کی لاش بدہیئت لگے، اس کی لاش کو دیکھ کے دشمن کو احساس پیدا ہو کہ جو تم نے کیا ہے ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، ہم نے ایسے کیا ہے اور تمہیں اس طرح سے معاذ اللہ شکست دی ہے۔ انسانی شکل و صورت کو بگاڑنا، آپ عربوں کی کوئی کتابیں اٹھا لیں، لغت کی مصطلح کے آپ کو معانی ملیں گے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہند نے کیا تھا، کیونکہ ہند کا بھائی اور باپ دونوں کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں مار دیا تھا۔ تو احد مشہور قصہ ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ رو دیے اور فرمایا کہ چچا کی میت پہ چادر ڈال دو۔ ان کے ہمشیرہ نے اگر دیکھ لیا نا، ہمشیر ان کی آگے ان کی بہن کی نظر پڑ گئی تو بہت زیادہ دکھ محسوس کریں گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہمشیر ان کی تشریف لائیں، دیکھا انہوں نے سب کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اعضاء کٹے ہوئے دیکھے تو آپ نے اس پہ دکھ کا بھی اظہار فرمایا، اور آپ نے کہا کہ چچا 70 یہ قریش کے لوگ آپ جیسے حسب نسب والے اور آپ جیسے بہادر اور شجاع میرے سامنے آئیں اور میں انہیں قتل کروں اپنے ہاتھ سے تو بھی دل کی پیاس نہ بجھے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں بہت محبت تھی، بہت زیادہ۔ چچا بھی تھے، پھر دودھ شریک بھائی بھی تھے، پھر اور چیزیں بھی تھیں، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کی تھی، آپ کو بچایا بھی تھا کافروں سے۔ تو ابو سفیان جب آئی اس میت پہ تو ابو سفیان نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا اور اس نے کہا نہ میں نے یہ کہا تھا اپنی بیوی کو کہ اس طرح کرو، اور نہ میں نے اسے منع کیا ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کوئی غلط بات بھی نہیں کی۔ یہ ہے مصلح۔ جب یہ تشریح سمجھ میں آ گئی تو یہ جو محدثین بحث کرتے ہیں، یہاں دیکھیے نا الفاظ کیا ہیں کہ اس کے بعد کہ پھر کیا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح سے منع فرماتے تھے، یہ مصلح ہوا ہی کہاں؟ یہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں۔ محدثین کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، لیکن بحث کی ہے مصلح ہوا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ہم کہتے ہیں ہوئے ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ان کے اعضاء کٹوائیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بھئی ایک شخص کی آنکھیں انہوں نے ضائع کی، اس کے بدلے میں ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ ڈاکہ ڈالا، قرآن خود کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، وہ ہو گئے۔ تیسری سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ گرم سلائیوں والی، تو انہوں نے اس کے ساتھ جو کیا تھا زبان کے ساتھ، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا۔ یہ 2 سزائیں تو ہو گئیں، قتل اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنا، اور وہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا ہے۔ کہاں آیا ہے کہ ان کے کان کاٹے گئے اور ان کے ناک کاٹ دیے گئے ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فکر ہے، چلو صدقے کو تو پھر بھی ہم ملا لیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بظاہر نہیں کی ہے، ہم کیوں اس بحث میں چلیں؟ یہ افواہ ہے، رائے ہے، ایک نادان آدمی جو سمجھا ہے اس کی گفتگو ہے، اگر اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو بسم اللہ، اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ 4تھی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں۔ ایک جملہ جو انہوں نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر بھی جو آج 7 مثالیں آپ کو دینی ہیں، یہ 5ویں مثال ہے۔ ان میں آپ دیکھیے گا 2 جگہ وہ اپنے پاس سے ایک اور جملے کا بھی اضافہ کریں۔ 5واں مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور استاد ہیں علی بن عبداللہ، 4610 نمبر ہے اس حدیث کا، یونانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نسخے کے مطابق۔ علی بن عبداللہ جو ہیں یہ استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن عبداللہ الانصاری سے سنا، انہوں نے ابو ابن عون سے،
اور وہ پھر آگے ساری سند یہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کان جالسن خلف عمر بن عبدالعزیز وذکروا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں ہوتی رہیں فقالو وقالو، یہ بھی بات، یہ بھی قصہ، یہ بھی چیز، اور خلفائے راشدین کے بھی. فالتفت الی ابی قلابہ، اور وہ کہتے ہیں وہ قلابہ جو تھے انہوں نے اس طرف توجہ کی، اور وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. فقال ما تقول یا عبداللہ ابن زید قال ما تقول یا ابا قلابہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہ قلابہ وہ کیا قصہ ہے؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها فی الاسلام، فرمایا کہ میں اسلام لانے کے بعد کسی شخص کا قتل، اس کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. یا تو وہ اسلام لایا ہے اور پھر وہ مرتد ہو گیا ہے نا. انہوں نے کہا کہ قتلها فی الاسلام، اسلام میں قتل کی سزا 3 صورتوں میں ہی میرے نزدیک ہے. الا رجل، اس شخص کے لیے جو شادی کے بعد بھی بدکاری کرے، او قتل نفسا بغیر نفس، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، او حارب اللہ ورسولہ، یا کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے. انبسا رحمۃ اللہ علیہ اور بیٹھے ہوئے تھے تابعی بزرگ، انبسا اور ابو قلابہ. انبسا نے کہا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تھی، تو میں نے کہا، ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایجایا حدث انس، جی ہاں ہم نے بھی سنی تھی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور اس حدیث میں دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں انس رضی اللہ عنہ کے، فقالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاذہ نعم لنا، یہ ہماری اونٹنیاں جا رہی ہیں، تخرجو، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، فاخرجوا فیہا، سو وہ نکلے، وہاں پر گئے. فاشربوا، یہ جو الفاظ آئے نا کہ ہماری اونٹنیاں جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی چلے جاؤ، یہ اور کہیں نہیں آئے. اس کا ترجمہ یا تو پھر یہ کیا جائے کہ ہماری اونٹنیاں گئی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے سے چرانے والے موجود ہیں، تو تم لوگ بھی وہاں چلے جاؤ. دیکھا آپ نے فرق. پھر کیا ہوا؟ فقتلوا، انہوں نے آخر کار، باقی سارے الفاظ وہی ہیں، انہوں نے قتل کیا. وطردوا النعام، اور انہوں نے اونٹنیوں کو بھگا کے اپنے ساتھ لے گئے. فما یستبطؤ من ہؤلاء، اب رہ کیا گیا تھا. یہ جو الفاظ ہیں کسی اور روایت میں نہیں آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں لائے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے ابو قلابہ کی روایت، انبسا وغیرہ کی. بس پھر پیچھے رہ کیا گیا تھا؟ جب انہوں نے اس شخص کو شہید کر دیا، ہنا کو ذبح کر دیا، اونٹنیاں بھگا کر لے گئے، مرتد ہو گئے، تو پھر رہ ہی کیا گیا تھا؟ فقتلوا النفس، انہوں نے اس جان کو شہید کیا. وحارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کیا. تو رہ ہی کیا گیا تھا؟ ایک یہ فکرہ کہیں نہیں آیا، یہاں یہ اضافہ ہے. اور دوسرا وخوفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوف کی کیفیت اور فضا انہوں نے پیدا کر دی. یہ کہیں نہیں آیا، یہیں آیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو پیاسا اس کا خیال نہ کرنا، ان کے لیے خوف کی فضا پیدا کرنا، یہ سب کفر کی حرکتیں نہیں ہیں. تو اور کیا ہے؟ صرف یہاں آیا ہے. اس لیے اب اس شخص کا سوچیں جو صرف ارینا اور اکل ان کا قصہ پڑھ لیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی روایات میں کیا کیا آیا ہے، تو عین ممکن ہے کہے کہ اکل اور ارینا نے کیا اتنی بڑی بات کر دی تھی، کیا اتنا بڑا جرم کر دیا تھا، والعیاذ باللہ، اور جو سزا دی گئی. ان ساری روایات کو اب جمع کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے جرائم کتنے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف دلانا، خوف کی فضا ان کے لیے پیدا کرنا، ان کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف. اللہ تعالیٰ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ مگر جتنی احادیث میں آتا ہے نا
کہ فمن اذانی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ وہ اسی قسم کی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ عنقریب اللہ اسے پکڑ لے گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے۔ فقال سبحان اللہ، آگے آتا ہے کہ حدثنا بہذا انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت ہمیں اس طرح سنائی تھی۔ قال یا اہل قضا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین بولے اور انہوں نے فرمایا یا اہل قضا، اے اس جگہ کے رہنے والوں۔ یہ قصہ ہے شام کا۔ اس حدیث کی شراح نے لکھا ہے شام میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تشریف فرماتے اور بہت بڑے بڑے علم کے پہاڑ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ آپس کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا یا اہل قضا، اے شام کے رہنے والوں، اے اس جگہ کے رہنے والوں، انکم لن تزالوا بخیر، تم ہمیشہ خدا کی مہربانیوں کے ساتھ جیو گے، تم پہ ہمیشہ خدا کی رحمتیں برسیں گی، تم پہ ہمیشہ خدا کے انعامات برستے رہیں گے، تم عافیت سے رہو گے۔ ما ابقی ھذا فیکم ومثل ھذا، جب تک یہ ایسے شخص تم میں موجود ہے نا، یہ ابو قلابہ جیسے، جب تک انبسا جیسے، جب تک یہ لوگ تم میں موجود ہیں، اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہوتے رہیں گی۔ یہ بخاری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صوفی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کہو، میں اللہ کی امان ہوں تم میں، اور ایک صوفی کے قتل کے بعد وہ سارا شہر تباہ ہو جاتا ہے، وہ اکیلا شخص امان ہے، تو کہتے ہیں ایسی فضول باتیں کہاں سے گھڑ لی ہیں؟ اس سے گھڑ لی ہیں۔ یہ بخاری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا جب تک ان جیسے لوگ یہ تم میں موجود ہے نا، تم اللہ کی پناہ میں ہی ہو، اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے۔ یہ ایسی ہی تو نہیں جنازے کی نماز میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے دعا مانگو اور یہ کہو کہ اللہ جو میت دنیا سے چلی گئی ہے، اے پروردگار اس کی وجہ سے جو مصیبتیں رکی ہوئی تھیں ایسے نہ ہو کہ اس کے جانے کے سے جو برکتیں اٹھ گئی ہیں وہ مصیبتیں ہم پہ آ جائیں۔ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، اللہ اس کے بعد ہمیں مصیبتوں میں مبتلا نہ کر، اللہ اس کے بعد ہمارے امتحان تیز نہ ہو جائیں، سخت نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ بڑے لوگ جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ وجود بہت سے خدا کے فیصلوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ یہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا ما دام ھذا، جب تک یہ ہے نا، لن تزالوا بخیرین، تم لوگ اللہ کی پناہ میں خیر کے ساتھ جیو گے جب تک یہ شخص تم میں موجود۔ ہاں دیکھا آپ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی گفتگو اور اس روایت کو کس طرح انہوں نے بیان کیا۔ یہ پانچویں مثال ہم نے دی ہے کہ حدیث میں ایسے روایات میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب تک وہ حدیث کے تمام طرق کو نہ پہچانتا ہو، متون کو نہ پہچانتا ہو، کس جگہ کیا اضافہ ہوا ہے، اسے کیسے حق مل سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اس کا علم اتنا تھوڑا ہے کہ ایک بخاری کی حدیث سن کے اچھل پڑے اور بخاری میں یا اللہ بخاری تمہیں کھولنی نہیں آتی، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس صفحے کا سر کہاں اور پاؤں کہاں۔ یہ ساری آفتیں اس لیے آئی ہیں کہ ناپختہ علم کے ساتھ ان چیزوں میں گھس گئے ہیں۔ اس کی بات تھوڑی سی کریں گے۔ پانچویں روایت یہ ہو گئی۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت 4610 ہے یونینی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے کے مطابق، اور یہ بات چل رہی ہے سورہ مائدہ کے متعلق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، تفسیر سورہ مائدہ کی بیان کرتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکے کا حکم خود ارشاد فرمایا ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں اور یہ روایت انہوں نے بیان کی۔ یہ فروق جو مختلف روایات میں آئے ہیں، امید ہے
آپ اس کو غور سے سن رہے ہوں گے۔ چھٹی مثال دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو کتاب الطب میں لائے۔ اسی روایت سے انہوں نے ثابت کیا کہ ڈاکے کی سزا کیا ہے۔ اسی روایت میں انہوں نے بحث کی کہ حرام پیشاب جانوروں کا، اونٹنیوں کا، وہ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ بحث کر لو۔ اسی روایت کی بحث سے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بیان کیا کہ شرعی حدود میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وہ شخص جو شادی کے بعد ایسے کاموں میں مبتلا ہو جائے اور جس نے قتل کیا ہو اور جس نے ڈاکہ ڈالا، اس کی تائید میں لے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں کتاب الطب میں پہنچ کے یہ چھٹی مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ پھر اسے لے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الدواء بالبان الابل، اونٹوں کی پیشاب سے علاج کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، لیکن یہاں انس کے شاگرد کون ہیں؟ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسماء الرجال میں ہم ذکر کر چکے۔ ان ناسن کان بہم سقم، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ مریض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، نہ اکل کا کہا، نہ ارینا کا کہا، نہ دونوں کا، نہ ایک کا، کچھ بھی نہیں، سادہ سی بات کی کہ ہاں کچھ مریض تھے، آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالو یا رسول اللہ، ان کا اللہ کے رسول آوانا، ہمیں ٹھکانہ دے دیجئے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، یہی اسی روایت سے استنباط کیا تھا کہ آپ نے انہیں اصحاب صفہ میں جانے کا حکم دیا تھا، ان کا اللہ کے رسول ہمیں ایک تو ٹھکانہ دے دیں، وَأَطْعِمْنَا، اور ایک دوسرے ہمیں کھانا کھلا دیجئے۔ تو وہ پہلی روایت میں آ گیا کہ انہوں نے اسلام کے متعلق گفتگو کی، یہاں وہ کوئی بات نہیں۔ یہاں آ کر انہوں نے پناہ مانگی اور کھانا طلب کیا، اور اس روایت کو بھی ساتھ ملا لیں تو وہ پھر اسلام کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ فلما صحو، جب وہ ٹھیک ہو گئے، قالو، کہنے لگے، ان المدینۃ وخمۃ، مدینہ منورہ میں وبائی بیماری ہے۔ یہ پہلے انہوں نے کہیں نہیں کہا، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں روایت، انس رضی اللہ عنہ نے بہت مختصر بیان کیا اس کو، اور کہا فانزلہم الحرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کے قریب انہیں جانے کا حکم دیا، اور باقی سارے الفاظ وہی ہیں جو پیچھے آ چکے ہیں، لیکن انس رضی اللہ عنہ نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا، نہ عقل کا، نہ ارینا کا، نہ کسی اور چیز کا۔ کبھی روایت راوی اتنی مختصر سے بھی لے آتا ہے اور کبھی پورے شرح و بسط سے بیان کرتا ہے۔ فرق پڑ گیا یا نہیں؟ اگر فرض کر لیں ایک آدمی بخاری کی اسی روایت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کچھ مریض آئے تھے، کوئی سمجھدار بات کرے گا تو کہے گا عقل اور ارینا تھے، اس سے زیادہ سمجھدار ہوگا تو عقل اور ارینا کے آدمی 3 اور 4 بھی گنوا دے گا اور کہے گا 8واں آدمی وہ نہیں پتہ چلا، وہ زائد فکرہ ہو گئی بات۔ اب دیکھیے اس چھٹی مثال آپ کے سامنے پیش کی نا، تو انہوں نے ایک فکرہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ گزرا، یہاں آخر پہ آ کے آپ دیکھیے یہاں کیا کہتے ہیں، قال سلام، سلام نے کہا، فبلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان الحجاج قال لانس، حجاج ابن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کی کہ حدثنی، مجھے حضرت کوئی وہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، بتائیں، بے اشد عقوبت عاقبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شدید سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کسی کو دی ہو۔ فحدثہ بہذا، انس رضی اللہ عنہ نے یہ سزا، یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ فبلغ الحسن، ایک فکرہ وہ قتادہ کا زائد امام لائے تھے رحمہم اللہ، اور دوسرا فکرہ دیکھو یہ زائد آ گیا ہے، یہ فکرہ اور کہیں نہیں آئے گا۔ قال سلام فبلغ، اچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حجاج ابن یوسف کو یہ حدیث سنا دی، فبلغ الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارے قصے کا پتہ چلا، تو فرمایا وددت
میری تمنا ہے کاش انہو لم یحدث، کاش انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت حجاج کو نہ بتائی ہوتی۔ کیوں نہ بتائی ہوتی؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور سنانے والے کون ہیں اس کو؟ حجاج ابن یوسف کو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ جو زائد جملہ یہاں آیا ہے نا، یہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہے جو قلعی کھولتی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جو ناصبیوں کو چبھتا ہے۔ ایک ہے اہل تشیع، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تبرہ کریں، اور ایک ان کے بالمقابل ٹھیک دوسرے اینڈ پہ ہیں ناصبی، اور وہ بدبخت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ، زین العابدین رضی اللہ عنہم وسلام اللہ علیہم، ان سب پر وہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اہل السنہ کہتے ہیں نہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے، نہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو، دونوں مقدس اور پاک لوگ ہیں۔ یہ ناصبی جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ ان ناصبیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حجاج ابن یوسف کی بھی تعریف کریں گے، یزید کو اپنا پیشوا مانیں گے، اور جب ایسے جملے آتے ہیں نا پھر ان کی رگ شرارت پھڑکتی ہے۔ پھر اب اس کا انکار کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا انکار کر دو۔ یہیں سے انکار حدیث کی جڑ شروع ہوتی۔ یہ جتنے ناصبی ہیں، جتنے لوگ، ان کی چند ایک علامتیں ہیں۔ یزید کو اچھا کہیں گے، صحیح احادیث کا انکار کریں گے، حجاج ابن یوسف کی تعریف کریں گے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت چھوٹی عمر کی تھی، اس حدیث کا انکار کریں گے تاکہ بخاری کی احادیث کا انکار کیا جائے اور راہ کھلے کہ کسی طرح ہم احادیث کا انکار کریں۔ یہ سب کے سب جب اس قسم کی چیزوں کو بخاری اور حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ان احادیث سے مکر جاتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے جو قاتلین تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ترمذی میں آتا ہے کہ ان کے سر کاٹ کے لا کے رکھے گئے اور لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں۔ تو شور پبلک جمع ہوئی ان کے انجام دیکھنے کو، اور شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ اچانک ایک سانپ نکلا، یہ ترمذی کی روایت میں، اور لوگ متفرق ہو گئے، منتشر ہو گئے، اور وہ سانپ آیا اور جنہوں نے قتل کیا تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، ان کی حلق کے اس رگ سے داخل ہوتا تھا اور منہ سے نکل جاتا تھا، اور منہ سے داخل ہوتا تھا اور ادھر سے نکل جاتا تھا اور ڈستا تھا انہیں۔ یہ انجام ہوا ان کا۔ اسی حجاج ابن یوسف کے متعلق ترمذی میں آیا ہے کہ جب یہ مرا تو 1,00,000 اور غالباً 20 یا 35 ہزار لوگ جیلوں سے نکالے گئے، جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جرم میں جیلوں میں چلے گئے، کس جرم میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ زندگی اور انسانیت کے بنیادی حقوق سب پامال تھے، حجاج ابن یوسف کا حکم چلتا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اسی لیے حجاج ابن یوسف کے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرے خلاف سب سے بڑی طاقت اس وقت پورے عالم اسلام میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے پیچھے پڑ گیا اور چن چن کے اس نے قتل کیے ہیں۔ 4,000 افراد کو تو اس نے صرف کوفہ میں قتل کر دیا تھا جنگ میں۔ یہ کوئی معمولی جرائم ہے حجاج ابن یوسف کے۔ سندھ فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم کو بھیجا، وہ خلافت کی پالیسی تھی، ایکسپینشن اسلامی حکومت کی، یہ چلتی رہی ہے، ہمیشہ چلتی رہی ہے۔ اس حجاج ابن یوسف نے اتنا ظلم مچا رکھا تھا، اتنا ظلم مچا رکھا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہے۔ یہی انس رضی اللہ عنہ جن سے وہ پوچھ رہا ہے، انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہے کی مہریں لگوا رہی تھیں، تو انس رضی اللہ عنہ ہاتھ دکھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میں نے 9 یا 10 سال
یدی ہاتین، میں ان دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آج اس حجاج کو دیکھو لوگوں کو منع کرتا ہے کہ میرے پاس نہ بیٹھے، بائیکاٹ کرا دیا کہ جو انس کے پاس مل گیا اسے سزا دی جائے گی۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو جو سزا دیتے تھے ان کی گردن پر مہر لگاتے تھے نا، آگ میں تپا کے لوہے سے مہر کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پہ لگا دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا باغی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے جب سنا کہ حجاج مر گیا تو سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قسم کھاؤ یہ خبر صحیح ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قومیں اپنے ظالموں کو پیش کریں، اور ہمارا صرف حجاج چلا جائے تو امید ہے تمام قوموں کے ظالموں پر یہ ظالم بھاری رہے گا۔ یزید کا بھی یہی حال تھا، حجاج ابن یوسف کا بھی یہی حال تھا، اور یہ جتنے ناسبی ہیں منکرین حدیث بخاری کی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، پھر ترمذی کی ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تاریخ کو یار ایک طرف رکھو، تم حدیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ ہے انس رضی اللہ عنہ، اور انس رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھی یہ حدیث۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کیوں کہا کہ کاش انس یہ حدیث نہ سناتے؟ قصہ یہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف نے یہ حدیث سنی، اور اگلے ہی ہفتے جمعہ کے دن جو خطبہ دیا، عربی اس کی بڑی زبردست تھی، تقریریں کرتا تھا، کیا شاندار الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ظالم کو زبان بہت اچھی آتی تھی۔ اسے کہا سنو، مجھے انس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ، تمہیں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ یہ نہیں کہتا کہ مرتد ہو گئے تھے اور انہیں یہ کیا، کہتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں دی تھیں کہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ کوئی ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا، ہم بھی اسے اسی طرح پھینکیں گے اور ماریں گے اور آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں چلا دیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں گے۔ یہ علم ہے، یہ گمراہی ہے، جہالت ہے، کفر ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ دیکھو اب یہ اس حدیث کو اپنے لیے کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے حکمران مذہب کے نام پہ لوگوں کے خون کرتے ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیدار ان حکمرانوں کو جا جا کر ایسی روایات سناتے ہیں جس سے ان کے ظلم کا جواز ثابت ہو۔ مذہب کے نام پہ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ ہی خون کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ مذہبی ٹھیکیدار، وہ مولوی اور پیر جو حکمرانوں کی گود میں پلتے ہیں، ان کے سائے میں پلتے ہیں، کبھی حق بات نہیں کہتے۔ ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک جملہ وہ کہہ سکیں، اس لیے کہ جس کا کھائے اس کا گائے۔ اور اسی لیے اصحاب عزیمت ان کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ ہم جس مالک کا کھاتے ہیں، جو پروردگار عالم ہمیں دیتا ہے، ہم سے پوچھے گا تو ہم بھی تو کہہ سکیں کہ حضرت آپ نے بھیجا تھا، آپ کا رزق تھا، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، آخر ہمیں بھی آپ ہی کی حمایت میں بولنا تھا۔ یہ فرق ہے علماء سو میں اور اللہ کے اچھے اور نیک بندوں میں۔ یہ فرق ہے ان لوگوں کے درمیان جو حکمرانوں کے سائے میں چلتے اور پرورش پاتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جو حق اور سچ کی بات کہتے ہیں، اگرچہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، لیکن ایسے بھی تو نہیں ہے کہ قبر اور آخرت ان کی کوئی برباد کر سکے۔ یہ اپنے دین کا سودا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ زائد جملہ، ان الحجاج قال لانس، حجاج ابن یوسف نے کہا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے شدید سزا کس کو دی تھی؟ پھر انہوں نے بتایا فبلغ الحسن، حسن رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی، قال وددت، فقال وددت، تو ان کا میری تمنا ہے کاش انس رضی اللہ عنہ نے یہ سزا کا قصہ اس کو نہ سنایا ہوتا۔ ظالم یہ اس حدیث کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گا، اپنے حق میں گویا فتویٰ لے لے گا۔ 6 مثالیں ہوگی۔ دیکھا آپ نے، روایت ایک ہی ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ ایک جگہ قتادہ کی بات لے آئے ہیں مصلح کی، دوسری جگہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی بات لے آئے ہیں۔ اب آخری مثال سن لیجئے، 7ویں مثال ہے۔
یہ ساتویں مثال جتنی 6 مثالیں گزر چکی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ کی 7ویں مثال بالکل ایک لفظ کا تغیر نہیں ہے، سب وہی ہے جو پہلے گزر چکے. یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ پہلی حدیث جو بالکل بخاری شریف کے آغاز میں ہے اسے دیکھیں اور اسے دیکھیں تو یہ تقریباً وہی چیز ہے جو انہوں نے بتائی ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے قتادہ نے روایت بیان کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کچھ مرد عقل اور ارینا سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تکلموا بالاسلام، اور انہوں نے اسلام پہ گفتگو کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو دودھ دہی کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے پیٹ میں خرابی پیدا ہوئی، ان کے پیٹ یعنی پھولنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اونٹنیوں کا پیشاب اور ان اونٹنیوں کے دودھ ان کا پیشاب پیو. چنانچہ وہ چلے گئے اور یہاں تک کہ ہررا پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر اسلام کے خلاف بات کی، یعنی کفر کیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور دوسرے یہ کہ قتل کیا، تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لے کے بھاگ کھڑے ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، فبعث طلب فی آثارہم، آپ نے روانہ فرمایا ایک پورے گروہ کو ان کے پیچھے، وَأَمَرَ بِهِمْ، اور نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں لوہے کو گرم کر کے وہ سلائیاں پھیر دینا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، اور وہ چھوڑ دیے گئے، وہ پھینک دیے گئے اس حال میں کہ ہررا جہاں پر سیاہ رنگ کے پتھر تھے شدید تپے ہوئے، حتیٰ ماتوا علی حالہم، یہاں تک کہ وہ اپنی اسی حال میں مر گئے. یہ ایک روایت 7 جگہ، 5 جگہ اور بھی ہے، وہاں بھی فرق ہے، لیکن ہمارا جو اصل دعویٰ تھا وہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دیکھیے حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. جب تک کسی حدیث کے تمام طرق کا پتہ نہ ہو کہ کس نے کیا چیز بیان کی ہے، کہاں پر کون سے الفاظ آئے، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 1 2 4 حدیثیں پڑھ کے فتویٰ دیتا پھرے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے چل کے کیا آیا ہے، فلاں مقام پہ کیا آیا ہے. اس کی مزید بحث ایک تو آئے گی انشاءاللہ، آخری بیان جو اس پہ ہوگا ہم یہ عرض کریں گے آپ سے کہ اس حدیث سے احکامات کیا ثابت ہوتے ہیں. بس فقہی مسائل ایک وہ مسئلہ رہ گیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. اس لیے جو وہ کہتے ہیں مختلف مقامات پر کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کبھی عقل کا کہتے ہیں، کبھی ارینا کا کہتے ہیں، کبھی دونوں کا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ مریض آئے تھے تو اس طرح مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب احادیث خود اتنی مختلف ہوں اور مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہوں تو کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں رہ جاتا کہ وہ حدیث کے تمام طرق پر غور کیے بغیر فتویٰ دے. تو مسئلہ حل ہوتا ہے اس وقت جب مجتہد غور کرتا ہے کسی حدیث پہ اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے. مجتہد کو اس حدیث کے طرق معلوم ہوتے ہیں. مجتہد کے شاگرد جب ان تک کوئی صحیح روایت پہنچتی ہے تو وہ اس سے رجوع کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ ہماری فقہ حنفی اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کے اس فتوے کے برعکس اور مضبوط دلائل آ گئے، رجوع کر لیے، کوئی آر نہیں سمجھی، کھلے ذہن اور ظرف کے لوگ تھے. جب تک اتنا علم نہ ہو کیسے کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جو جی میں آئے اس کے فتویٰ دے. یہ کتاب ہے
خیال آیا کہ ہم اس کی ذکر کریں، کتاب الجامع، کیروانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زید کیروانی کی، اور انہوں نے ایک طرح سے اس کتاب میں اپنی زندگی میں جو تجربہ تھا اس کو نچوڑ دیا ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف 1 2 4 حدیثوں کو دیکھ کے فتویٰ دینا بڑی گمراہی پھیلاتا ہے۔ ہماری اس جدید دنیا میں اب جتنے مسلمان اسکالرز عام طور پہ، سارے تو نہیں لیکن میں ایک بڑی اکثریت جو کتاب و سنت پر بحث کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، انہیں بنیادی طور پہ عربی زبان نہیں آتی، عربی تک نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مخلص نہیں ہیں، ہوں گے مخلص، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے ان کے اخلاص کا، لیکن ان کی گمراہی کا اور نئی نئی باتیں کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اصل کتابوں تک اور اصل ماخذ تک رجوع نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا عمل اور مجتہدین ائمہ حدیث متواتر کے ذریعے اس آیت کا حکم عام ہے، اس کو محدود کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ حدیث کی اتنی اہمیت ہے، اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے کسی دن عرض کریں گے۔ یہاں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے چوٹی کے شاگردوں میں اسود اور علقمہ تھے۔ علقمہ کے قبیلے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ ابراہیم نخعی کا علم پہنچا ہے حماد تک، اور حماد بن ابو سلیمان نے سفر کیا، جیسے مسافر سفر کرتے ہیں۔ جب گھر واپس آئے کئی مہینے کے بعد تو بیٹے نے کہا کہ ابو یہ بتائیں سب سے زیادہ یاد کس کی آئی؟ سمجھتے تھے مجھے مس کیا ہوگا، بڑی محبت تھی انہیں اپنے بیٹے سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ یاد کون آتا رہا؟ تو اس نے اشتیاق اور شوق میں اپنے متعلق سوچا تھا۔ بچے نے کہا حضرت ضرور بتائیں۔ تو حماد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے اپنا شاگرد ابو حنیفہ یاد آتا رہا، سب سے زیادہ تم میں سے مجھے اس کی یاد ستاتی۔ یہ حماد کا علم ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچا، اور پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد، اور پھر حنفی فقہ کا پورا سلسلہ۔ یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا استاد ہیں۔ اتنے متواضع، اتنے عاجز انسان تھے کہ جہاں ذرا 2 4 لوگ نماز کے بعد 3 آدمی بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، چوتھا بیٹھا اور ابراہیم اٹھے، فرماتے تھے میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے ستون سے، اور جہاں چوتھا آدمی آیا اور ابراہیم غائب۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھپے ہوئے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا کہ انتقال ہوا صرف 8 آدمی جنازے میں تھے۔ آج جس کی فقہ اور جس کے اجتہاد کا شہرہ دنیا میں ہے، کیا زبردست دماغ تھا، لیکن صاف اپنے آپ کو شہرت اور ان مصیبتوں سے بچا کر لے گیا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات انہوں نے یہاں پر نقل کی ہے، اور یہ آپ کو تذکرۃ الحفاظ میں بھی ملے گی۔ یہ تو اور کتابیں، تذکرۃ الحفاظ میں بھی اس کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ نخعی رحمۃ اللہ نے کہا لو رأیت الصحابہ، اگر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتا کہ وہ وضو میں اپنے ہاتھ صرف اتنے دھوتے ہیں، پہنچوں تک، یہاں تک، کونیوں تک نہیں، اتنے دھوتے ہیں، لَتَوَضَّأْتُ كَذَلِكَ، میں بھی وضو ایسے ہی کرتا۔
وَأَنَا أَقْرَأُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ، حالانکہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے کونیوں تک دھونے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتا تو میں قرآن کے اس حکم کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل پر اپنے عمل کو استوار کرتا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ لا یتہمون فی ترک سنن، تم صحابہ رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا تھا۔ یقیناً وہ اگر ہاتھ دھو رہے ہیں وضو میں بجائے کوہنی کے یہاں تک، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسی لیے تو دھو رہے ہیں۔ میں قرآن کی اس آیت کو چھوڑ دیتا، اس پہ عمل کرتا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ وَهُمْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ، صحابہ رضی اللہ عنہم علم کے بادشاہ تھے۔ وَأَحْرَصُ خَلْقِ اللَّهِ، اور اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کو شوق اور تمنا تھی علی اتباع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی، تو انہی کو تھی۔ میں ان کی پیروی کرتا، میں سب کچھ چھوڑ دیتا جو انہوں نے کیا تھا۔ اگر میں انہیں دیکھ لیتا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، میں بالکل اسی طرح کرتا۔ فلا یظن ذلک بہم، تمہارا کیا خیال ہے ان کے متعلق؟ بہم احد، ان کے خلاف تو بس وہی کر سکتا ہے جس کا دین مشکوک ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کتاب و سنت، کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور حدیث، اللہ کی کتاب اور حدیث، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل ان کے لیے اتھارٹی نہیں ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کہا۔ اسی لیے یہ جو جملہ ہے یہ بڑا گراں گزرے گا، لیکن ہمارے لیے یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کی بنیادی اینٹ ہے۔ انہوں نے کہا قال ابن عیینہ، ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابن عیینہ معلوم ہے کون ہے؟ مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے حج سے پہلے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ آئے اور بیمار ہو گئے، حج تو کرنا تھا، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، قافلہ جا رہا تھا، پھر ایک دن کہنے لگے مجھے واپس لے چلو مدینہ منورہ۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ قافلے والے نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، اجازت نہیں جانے کی گویا ہوئی۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم لے گئے، وہ چند دن مدینہ منورہ میں رہے، مزید بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عیینہ کی میت جب اٹھائی گئی ہے بقیع لے جانے کے لیے، تدفین کے لیے، تو ٹھیک اس چارپائی پہ لٹایا گیا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تھا۔ 10 لاکھ احادیث ابن عیینہ کو یاد تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ یہ حج کے لیے جا رہا تھا اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا جی چاہا کہ جس چارپائی پہ مجھے لٹایا گیا تھا ابن عیینہ اسی چارپائی پہ لیٹے۔ یہ اس مقام کا آدمی ہے۔ اس کا جملہ سنو، کہتا ہے الحدیث مظلہ، حدیث کا علم ایسی جگہ ہے جہاں پر پہنچ کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ الا للفقہاء، حدیث پہ تبصرہ، حدیث کی بحث، حدیث کی شرح وہی کر سکتے ہیں بنیادی طور پر جو فقیہ ہو۔ اگر فقیہ نہیں ہے تو حدیث کا مجرد صرف حدیث کا علم اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہی کہہ سکتے تھے، اور کوئی کہے تو گردن ناپ دیں اگلے۔ انہوں نے کہا یہ حدیثیں پڑھنا یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حدیث کا علم فقہا کے پاس ہے، فقہا سے پوچھو، مجتہدین سے پوچھو کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ لائبریری گئے، حدیث کی کتاب نکالی، حدیث میں یہ آیا ہے، بخاری میں یہ آیا ہے، اور سبحان اللہ ان کے منہ آنے لگے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی تھیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے اور ان کے احوال اور اقوال کو یاد کرتے۔ اسی لیے ابن عیینہ نے کہا، زید کیروانی اس کی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے حدیث سے تم جو کچھ مفہوم سمجھے ہو وَلَهُ تَعْوِيلٌ مِّن حدیث غیرہ، اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث کسی اور کتاب میں آئی ہو، تو آپ جو مفہوم سمجھے ہیں یہ مفہوم آپ کا اس حدیث سے ٹکراتا ہو جو کسی اور کتاب میں آیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟
او دلیل، یا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جو ڈائریکٹلی حدیث پڑھنے جا رہے ہو تمہارے پاس وہ دلیل نہ ہو، تم پہ چھپی ہوئی ہو اور ان کے لیے کھلی ہو۔ او متروکن، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہو جس پہ امت نے عمل چھوڑ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، اور تم کہتے ہو تم اس پہ عمل کرو گے۔ کیوں کرو گے بھائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے اور ان کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ اوجب ترکہ، یا ممکن ہے ایسے ہو کہ ضروری ہو کہ اس حدیث پہ عمل نہ کیا جائے اور تمہیں اس کا پتہ نہ چلے۔ دیکھو حدیث کو اگر سمجھنا ہے، الا من استبحر وتفقہ، ان لوگوں سے جا کر حدیث کو سمجھنا جنہیں اللہ نے سمندر بنایا ہے علم کا، اور جن کے پاس دین کی گہری سمجھ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کا کیا مطلب۔ قال ابن وہب نے کہا کہ کل صاحب و حدیث لیس لہ امام، وہ آدمی جو صرف حدیثیں پڑھتا ہے اور کوئی امام اس کے پاس نہیں ہے جس کی وہ پیروی کرے، لیس لہ امام فی الفقہ، حدیث کو سمجھنے میں، فقہ میں اس کا کوئی امام نہیں۔ یہ وہ نیا مذہب ہے جو امریکہ اور یورپ میں اب کچھ عرصے سے رواج پا رہا ہے۔ ہم ان کی اخلاص پہ شبہ نہیں کرتے، ہوگا اخلاص، سب سے بڑھ کے ہوگا، اللہ کیا ان کا اخلاص اللہ کرے قبول بھی ہو جائے، مگر جس خطرناک راہ پہ وہ چلے ہیں نا، حدیثیں دکھا دکھا کے کہ یہ حدیث میں آیا اور یہ حدیث میں آیا اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی سے ضرورت نہیں سمجھنے کی، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ابن وہب نے کہا کہ کل صاحب و حدیث، ہر وہ آدمی جو حدیث کی بات کرتا ہے، لیس لہ امام فی الفقہ، اور فقہ میں اس کا کوئی امام نہیں، کسی کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی عقل کے ذریعے حدیث کو حل کر رہا ہے، فہو ضال، وہ گمراہ ہے۔ ولولا ان اللہ انقذنا بمالک، اور اگر خدا کا انعام ہم پہ نہ ہوتا اور ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نہ ہوتے، واللیث، اور لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نہ ہوتے، لزللنا، تو حدیث کے علم کے باوجود ہم گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے بچوں، حدیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، پورا علم چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ نیورو سرجن ہے، یہ کہنے کو ایک فکر ہے، لیکن کسی نیورو سرجن سے جا کے پوچھو کہ صاحب کتنی راتیں سحر میں تبدیل کرنی پڑی اور کتنی اپنی آنکھوں کی اور نظر کی قربانی دینی پڑی اور کتنا دماغ چلا کر پھر کہیں پہنچا ہے کہ وہ نیورو سرجن بنے۔ اب ایک سمپل MBBS ڈاکٹر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری رائے یہ ہے، نیورو سرجن اسے کیا کہے کہ تم کیا اور تمہاری رائے کیا، یار تمہاری اوقات کیا ہے، میری ساری زندگی گزر گئی نیورو آپریشنز اور ان چیزوں میں، اور صاحب اب تو، اور یہاں حدیث کے معاملے میں وہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں جنہیں صحیح بخاری کھولنی بھی نہیں آتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے۔ اس لیے بچو، اس لیے حدیث کے نام پہ جو گمراہیاں آ رہی ہیں نا، پوری گمراہی ایک طرف ہے جہاں حدیث کا انکار ہے، اور پوری گمراہی دوسری طرف ہے جہاں حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی تقلید نہیں، کسی کا اتباع نہیں، بس حدیث ہمارے لیے کافی۔ یہ مجتہدین اتنے بڑے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یہ چیزیں ان تک پہنچتی تھیں، ایک منٹ نہیں لگاتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صاحب حدیث حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کی باتوں کی اہمیت کیا ہے۔ آخر پہ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، یہ حدیث ورینہ تو ہوئی تمام، اس کی صرف فقہی بحث رہ گی، وہ انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن آج کا پورا بیان ہم نے اس پہ رکھا تھا کہ آپ کو یہ دکھائیں کہ دیکھو ایک ہی روایت ہے، 13 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں، فرق کہاں کہاں کیا کیا فرق پڑتا رہا۔ ایک قصہ آپ کو یہ سناتے ہیں کہ ابن رشد قرطبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔
ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں فلسفے میں، ان سے جو اختلاف ہو سو ہو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المقدمات الممہدات، اس کتاب کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ جتنے حدیث کی رٹ لگائے پھرتے ہیں نا، ان سے پوچھنا کہ ابن رشد کی یہ کوئی کتاب ابن رشد کی ہے، آپ یقین کیجئے ہم نے آج تک اس امت میں ایک عالم دین نہیں دیکھا جس نے یہ کتاب پڑھی ہو، پڑھنا تو درکنار اس کا نام بھی لوگوں کو آتا ہو۔ ایک آدمی، حالانکہ ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ خود اس کتاب جیسی 10 کتابیں لکھ سکتے تھے، مگر کوئی نہیں۔ المقدمات الممہدات ابن رشد کی کتاب ہے، اور کمال کی کتاب۔ جو کہتے ہیں ہم ابن رشد کو نہیں پڑھتے اور مولویوں نے اس کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہے یار، نہ کرو اتنی نہ بڑھا پاکی یہ داما کی داستان۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا، اگرچہ اس واقعے پہ ابن رشد ہوتے تو ہم ان سے کچھ عرض کرتے، لیکن لکھ گئے ہیں بس، تو اب اسے سن لیجئے۔ کہتے ہیں فل احباس سنت قائمت، اللہ کی راہ میں وقف کرنا یہ حضرت فخر الرسل سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی سنت ہے کہ عمل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے، والمسلمون من بعدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان آئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں زمینوں کو، چیزوں کو وقف کرتے رہے ہیں۔ وقد قیل لمالک، امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ ان شریحن، یہ شریح قاضی جو ہیں، کان لا یر الحبس، وہ کہتے ہیں کہ وقف کوئی چیز نہیں ہے، مت وقف کرو۔ اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں، شریح قاضی تھے اور یہ ہوتے تھے کوفہ میں، عراق میں۔ یہ ہماری حنفی فقہ جو ہے نا، اس کا بڑا حصہ آیا ہے ادھر سے، سمرقند اور بخارا اور بلخ سے۔ اگر یہ ہماری حنفی فقہ آتی نا عراق سے، امام محمد رحمۃ اللہ پہ حدیث کا بڑا اثر تھا، تو اس فقہ حنفی کا رنگ کچھ اور ہوتا، اس پہ حدیث بڑی غالب ہوتی۔ اس فقہ حنفی بھی جو عقل غالب ہے نا، یہ رنگ یہ ان سمرقند اور بخارا اور بلخ والوں کا حصہ ہے۔ یہ ایک لمبا قضیہ ہے، چھوڑو۔ شریح کہتے تھے کہ وقف نہیں ہے، اور شریح اتنے بڑے قاضی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقدمہ پیش ہوا ان کی عدالت میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شریح فیصلہ کرو میرے متعلق، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور شریح پہ سب کو اعتماد تھا۔ شریح نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ وقف نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ شریح کا یہ کہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لا حبس عن فرائض اللہ، اللہ نے جو تقسیم کی ہے وراثت کی، کہ بیٹے کو اتنا ملے، بیٹی کو اتنا ملے، تو اگر تم وقف کرو گے تو وہ جائیداد تو تمہاری ادھر نکل جائے گی وقف میں۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ 100 کنال جائیداد میں اس مسجد کے لیے دیتا ہوں، 100 کنال جائیداد دیتا ہوں میں، اس سے جتنی آمدن ہو اس سے مریضوں کا علاج کیا جائے، تو بیٹا بیٹی وغیرہ تو وراثت سے محروم ہو گئے، تو وہ کہتے تھے کہ وقف نہ کیا جائے۔ اور ابن رشد قاضی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہمیشہ وقف کرتے چلے آئے ہیں، اور تم دیکھو شریح نے، قاضی نے عراق میں کیا فتویٰ دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا تو فقال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تکلم شریح ببلادہ، شریح جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے علاقوں میں ہوتا ہوگا ایسے، ان کے شہروں میں، وہ اپنے شہروں کی بات کریں۔ ولم یرد المدینۃ، اور مدینہ منورہ کبھی حاضر نہیں ہوئے، یہاں کبھی حاضری نہیں ہوئی۔ فیرا آثار الاکابر من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہاں آئیں
تو ہم ان کو دکھائیں، وہ دیکھ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کتنے وقف کیے تھے اللہ کی راہ میں، واصحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنے کیے تھے، والتابعین بعدہم، اور تابعین نے کتنے کیے تھے، ہلم جرا الی الیوم، میرے آج اس دور تک۔ امام مالک رحمۃ اللہ 94 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے 14 برس چھوٹے تھے۔ امام نے فرمایا، مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرے آج اس دور تک میں نے جن جن کو دیکھا ہے یہ سب وقف کرتے تھے۔ وما حبسوا من اموالہم لا یطعن فیہ طاعن، کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، حرف نہیں رکھ سکتا، تانا نہیں دے سکتا، کیسے کہتا ہے کہ وقف نہ کرو۔ وَهَذِهِ صدقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 حوائط، میں تمہیں مدینہ منورہ میں 7 زمینیں دکھاؤں جہاں پہ 4 دیواری پھری ہوئی ہے اور دیواریں بنی ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف ہی تو کیا تھا۔ وَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ، یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا اصل مزاج، مال کی جتنی بال کی کھال، رحمہ اللہ، صحیح سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی امام مالک رحمۃ اللہ کی فقیہ اور پیروکار مسئلے کی تہ اور گہرائی تک جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا مزاج۔ فرمایا کہ آئیں میں دکھاؤں 7 زمینیں جہاں پہ دیواریں پھری ہوئی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہوا ہے یہ سارا۔ وَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ أَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي مَا أَحَاطَ بِهِ خُبْرًا، آدمی کو چاہیے اتنی بات کرے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ کہ انہوں نے تنقید کی شرح قاضی کے فیصلے پہ، رحمہ اللہ۔ وَبِهَذَا احتج أيضا مالک، اور اسی بات پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی، شرح کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب، اس میں اگر تقسیم جو ہوئی ہے وراثت کی، اس سے لوگوں کا حق مارا جائے گا، اگر وقف کر دو گے تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کسی کا حق مارا جائے گا کہ نہیں، وقف سے مت روکیے لوگوں کو۔ قاضی صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں ہیں، ان کی بیویوں نے، ان کے صحابہ نے، تابعین رحمہ اللہ نے جو وقف کیا ہے، آئیں، آپ مدینہ منورہ نہیں آئے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ سارے کا سارا اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دلیل کو دہرایا، کب؟ لما ناظر ابو یوسف، جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بے حضرت الرشید، خلیفہ رشید، مامون الرشید، وہ 7 تھے۔ یہ مامون الرشید یہ کمال کا آدمی تھا، اس نے حدیث پڑھی تھی امام مالک رحمۃ اللہ سے۔ ہارون رشید اس کے والد نے مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھو۔ پھر جب حدیث اس نے پڑھی تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ سے سوال کرتے تھے بہت، مامون، کہ حضرت یہ کیوں ہے، ایسے ہو تو ایسے کیوں ہے، ایسا ہوا تو ایسا کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ کچھ تو برداشت فرماتے رہے، پھر انہوں نے کہا یہ جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو نا، یہ عراقی فقہا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز میں جرا، ہر چیز میں یہ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے تم عراق چلے جاؤ اور وہاں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے عراق گئے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ سے انہوں نے پڑھا تھا، مامون الرشید۔ تو حج کے موقع پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے، وہ بھی تشریف لائے، امام مالک رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خلیفہ وقت ہارون الرشید۔ فقال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاضی احباس رسول اللہ، ابو یوسف، یہ سب وقف ہیں وہ زمینیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، وصدقات ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا وہ سب چیزیں ابھی تک موجود ہیں۔ ینقلها الخلف عن السلف، نسل در نسل یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ 1 صدی یا 90 سال وقفہ ہی کتنا ہوتا ہے،
امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا میرے بڑے، پھر ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، یہ ساری چیزیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، وقف ہوتا چلا آ رہا ہے، قرنم بعد قرنین، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں۔ فقال حینئذ ابو یوسف، امام ابو یوسف بولے رحمہ اللہ اور کہنے لگے کان ابو حنیفہ یقول انہا غیر جائزۃ، شریح کا جو مسلک تھا کہ وقف جائز نہیں ہے، میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ وقف جائز نہیں ہے، کہ کیونکہ وقف کی زد کہیں اولاد کے حقوق میں نہ پڑے جو خدا نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ وَأَنَا أَقُولُ إِنَّهَا جَائِزَةٌ، حضرت آپ نے بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ میرے استاد کا اگرچہ یہ فتویٰ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ جائز، ناجائز ہونے کے فتوے سے میں رجوع کرتا ہوں۔ فرجع فی الحال، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے رجوع کیا اپنے سابقہ فتوے سے عن قول ابی حنیفہ الی الجواز، اور انہوں نے کہا میرے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ تھا، بس بات واضح ہو گئی، میں آپ کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ وروی ان رجلا من اہل العراق سأل مالکا صدقۃ الحبس، اور یہ بھی روایت آ گئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ عراقی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عراق کے تھے، شریح بھی وہیں تشریف فرما تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت وہاں لے گئے تھے، وہاں سے ایک آدمی مدینہ منورہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا اور اس نے کہا حضرت یہ جو زمینیں اللہ کی راہ میں وقف کی جاتی ہیں آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فقال اذا حیزت مضت، وقف کی زمین پہ جب قبضہ ہو گیا گئی، بات ختم ہو گئی، بس جائز ہے۔ فقال العراقی، عراقی نے کہا ان شریحا قال لا حبس عن کتاب اللہ، ہم اس وقف کو دیکھیں گے یا خدا کی کتاب کو؟ کوئی شریح کی بات اس نے دہرائی۔ فضاحک مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہنسے، وکان قلیل الضحک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہیں ہنستے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوگ مدتوں ترستے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات کر لیں، ہنس کے بات کر لیں، کچھ بالکل نہیں، بڑا وقار، بڑی ہیبت تھی۔ اوپر آپ نے ان کا جملہ دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ آدمی کو چاہیے اتنی بات کرے جتنا اس کا علم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہنسے، اور وہ بہت کم ہنستے تھے۔ وقال یرحم اللہ شریحا، انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو شریح پہ، لو درا ما صنع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاہنا، اگر وہ یہاں آتے مدینہ منورہ اور دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنے وقف کیے ہیں اس شہر میں، ما قالہ، وہ کبھی بھی یہ فتویٰ نہ دیتے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے چیز کہ جہاں صحیح حدیث آئی، جہاں صحیح بات آئی، اگلوں نے اس میں رجوع کرنے میں ایک منٹ نہیں لگایا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ نے کیسے کہا کہ حضرت آئندہ سے ایسے نہیں، آئندہ سے جائز ہے، یہ میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں۔ اس لیے ہم سب کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے کہ حدیثوں کو دیکھ کے گاتے پھرنا، لوگوں پہ روب جھاڑنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور یہ باور کرانا کہ میرے پاس یہ حدیث، میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، اے صاحب کچھ نہیں، کچھ نہیں، آپ اس علم میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ انتظار کیجئے، عمر کھپائیے، سارے کام چھوڑ کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو سیک دیجئے، پھر پتہ چلے گا کہ کس حدیث پہ فتویٰ ہوتا ہے کس پہ نہیں۔ رینا کی حدیث، اس حدیث پہ بس ایک نشست اور باقی رہ گئی، اور وہ ہے کہ اس میں فقہی اعتبار سے کیا حرام چیزوں سے علاج جائز ہے یا نہیں، وہ آئندہ نشست انشاءاللہ، آئندہ آخری نشست میں ارینا کی حدیث کی فقہی اعتبار سے تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے۔